السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلمان اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری وتھ سلمان ویئر ہسٹری کمز الائیو۔ دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا کہ سندھ کو کس نے فتح کیا اور سندھ کب فتح ہوا، محمد بن قاسم نے کیا رول پلے کیا، راجہ دار نے ایسا کیا کیا جس نے حجاج بن یوسف کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے خلاف چڑھائی کروا دے۔ دوستو اب ہم جانیں گے آگے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو اس کے بعد کیا ہوا۔ چلے یہ ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ تو جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا تو انہوں نے کچھ عرصے تک انہی علاقوں میں قیام کیا اور ملتان تک علاقوں کو فتح کرتے گئے۔ محمد بن قاسم نے مختلف علاقوں کے سرداران کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ اپنے حکمت عملی سے اپنے علاقوں میں بہترین کنٹرول حاصل کر لیا تھا لوکل لوگوں کی مدد کے ساتھ، اسی لیے اس نے تمام معاشرتی طبقوں کو قبول کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے 12 درہمز کا ٹیکس نافذ کر دیا تمام شہریوں کے اوپر۔ اور جو برامنز تھے، دوستو برامنز ہندوازم میں ایک طبقے کو کہتے ہیں جن کو اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو محمد بن قاسم سے پہلے جو برامنز جن عہدوں پر فائز تھے، محمد بن قاسم نے کسی کو برطرف نہیں کیا، بلکہ ان کو کہا کہ جن عہدوں پر آپ پہلے تھے اب بھی انہی پر رہیں گے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ہندوؤں کو بلا کر اعلان کروا دیا کہ ہندو آزاد ہے، وہ آزادی کے ساتھ اپنے عبادت گاہ جا کر اپنے خداؤں کی عبادت کر سکتے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں، ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے ایک بہترین انداز میں اسلام کو پیش کیا تھا بر صغیر میں، اور جو شرعی قانون تھے، اسلامی قانون تھے، ان کو اعلیٰ قانون قرار دے دیا اپنے علاقوں کا، اور جو پہلے کے قانون تھے جو فتح ہونے سے پہلے دوسرے لوگوں نے نافذ کیے تھے، ان سب کو ختم کروا دیا۔ محمد بن قاسم نے صدر امام الحجر کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا جس کا ہیڈ موسیٰ بن طائی کو بنایا گیا۔ اس ادارے کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو شرعی قانون، اسلامی قانون کی تشریح کروائی جائے۔ محمد بن قاسم نے اب ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی رحم دل گورنر تھا سندھ کا۔ اس کے قیام کے دوران محمد بن قاسم نے یہ بھی اعلان کروا دیا تھا کہ اس کے دور حکومت میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آیا جائے گا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا اور کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوگی، سب برابر ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے ایسے شاندار مثال قائم کیے تقوی اور سادگی کے کہ اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کر دیا، اسپیشلی جو نان مسلم سے ہندو، کیونکہ جب اس نے سندھ کو فتح کیا تو نہ اس نے کسی کا حق مارا نہ کسی کے جگہوں کو قبضہ کیا، اسی وجہ سے جو ہندو تھے وہ اس سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام کے دائرے میں آنے لگے۔ اب اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا بر صغیر میں۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے دمشق کے حقوق کو اور بڑھا دیا۔ دوستو دمشق ان کو کہتے ہیں جو نان مسلمز ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے زیر قیادت میں رہتے ہیں، اپنی حفاظت کروانے کے لیے وہ جزیہ دیتے ہیں، یعنی کہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو محمد بن قاسم نے بہت سی قربانیاں دی اسلام کی خاطر اور اسلام کو بہترین طریقے سے پیش کیا بر صغیر میں، اسی لیے محمد بن قاسم پہلا وہ مسلمان کمانڈر بنا جس نے بر صغیر میں مسلم امپائر کو قائم کیا تھا، اور جو سندھ تھی اس کو دار الاسلام قرار دے دیا۔ یہ ایک بہت ہی نیا فنامنا تھا انڈیا کی تاریخ میں، کیونکہ محمد بن قاسم سے پہلے بھی بہت سے مسلمان کمانڈرز نے بر صغیر کے علاقوں کو فتح تو کیا تھا، لیکن نہ انہوں نے اسلام پیش کیا، نہ ان میں ایمانداری تھی، نہ انصاف تھی، بلکہ اس کے برعکس وہ لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ لیکن محمد بن قاسم نے نہ صرف اسلام کو پیش کیا بلکہ اس کی سادگی اور ایمانداری کو دیکھ کر اب نان مسلم بھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب اسلام کی ساخت بر صغیر میں مضبوط ہونے لگی تھی۔ جب محمد بن قاسم نے اسلام کی بنیاد بنا لی سندھ سے لے کر ملتان تک بر صغیر میں، تو اس نے اپنے سب سے بااعتماد کمانڈر ابو حاتم شیبانی کو قناؤج کی طرف بھیجا اور دوسرے کمانڈرز کو دوسرے سرداران کے پاس بھیجا تاکہ ان کو آمادہ کرے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ دوستو یہ 715 کی بات تھی۔ اس کے بعد جب محمد بن قاسم تیاری کر رہا تھا کہ دوسرے علاقوں کو فتح کر کے ادھر بھی اسلامی حکومت قائم کرے، تو بنو امیہ میں کچھ چینجز آ گئے تھے۔ دوستو سلیمان بن عبد الملک اب نیا حکمران بن گیا تھا بنو امیہ کا، حجاج بن یوسف اب نہیں رہے تھے۔ تو جو سلیمان بن عبد الملک تھا وہ
حجاج بن یوسف کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے محمد بن قاسم کو، جو کہ بر صغیر میں اسلام کو پھیلا رہا تھا، اس کو واپس بلا کر جیل کروا دیا اور ایک عظیم سپاہی کو بے رحمی سے قتل کروا دیا۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم جانیں گے جب محمد بن قاسم مارا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا، اسلام کیسے پھیلا بر صغیر میں، اب کون لوگ آئے تھے اور انہوں نے کیسے اسلام کو پھیلایا تھا۔ انشاءاللہ ہم تمام چیزیں جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔